تو داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے اوپر سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں۔ السلام علیکم، آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا نہیں، اور اگر کوئی داڑھی نہ رکھے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کسی امام کی داڑھی چھوٹی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اکمل قادری صاحب، ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ امام صاحب کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ایک مٹھی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، یا گھنگریالے بال ہوتے ہیں تو ذرا اوپر کو سمٹ جاتے ہیں، یا بعض اوقات قدرتی طور پہ داڑھی لمبی نہیں ہوتی، تو فوری طور پہ کسی سے بدگمانی نہ کیجئے، آپ یا تو تحقیق کر لیں یا حسن ظن قائم کر لیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ داڑھی ترشواتے ہیں اور ایک مشت سے کم کرتے ہیں، تو بہرحال فقہ حنفی کے مطابق، مفتیٰ بہ قول کے مطابق ایسے شخص کے پیچھے امام اقتداء جائز نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ گناہ گار ہوں گے، اور بعض نے کہا ہے، بلکہ اکثر نے کہا ہے کہ نماز واجب العیادہ ہوگی، یعنی آئندہ زندگی میں دوبارہ کبھی پڑھنی ہوگی۔ اس لیے ہم ایسے تمام امام حضرات سے گزارش کرتے ہیں۔ بعض امام کہتے ہیں ہمارے نزدیک شرعی دلیل ہمارے پاس ہے، داڑھی کو چھوٹا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے چلیں ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن جب ایک پیچھے مقتدی آپ کے ایسے موجود ہیں، یا میجورٹی علماء کی ایک مشت داڑھی کو واجب یا کم از کم سنت موقدہ قرار دے رہی ہے، تو اس طرح جمہور یا عوام کے اذہان میں موجود مسئلے کے مخالف جانا، اپنے آپ کو متنازع بنانا، لوگوں کو قلبی اور زبانی غیبت کی طرف مائل کرنا، یہ بالکل سمجھداری نہیں ہے۔ اگر چھوٹی داڑھی کے آپ کے پاس دلائل ہیں تو داڑھی بڑی کرنے کے ممانعت کے کوئی دلائل آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک مٹھی داڑھی پوری کر لیں تو لوگ بدگمانی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، غیبت بھی نہیں ہوگی، مطمئن ہوں گے۔ مفتی اکمل قادری صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے، اب ایک اور بریلوی مفتی صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ دارالافتاء اہل سنت والجماعت بریلوی کے مفتی ہیں، ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اور مٹھی جو ہے یہ ٹھوڑی سے دیکھی جائے گی، جیسے یہاں دیکھیں یہ ٹھوڑی یہاں رہ گئی اور یہ داڑھی ایک مٹھی۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی سے کاٹ کر کم کر دینا، خشخشی کرنا، بالکل ہی ختم کر دینا، صاف کر دینا، یہ شرعاً ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ دارالافتاء کے مفتی صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے، اب ہم دیوبند مکتبہ فکر کی طرف چلتے ہیں، تو دیوبند مکتبہ فکر میں سے سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر دو اور دیوبندی علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا موقف جانیں گے۔ دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی، یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا، بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے، اس حوالے سے تو فرق کہیں گے، لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے، حکم آیا ہے، وہ اعفاء اللحیہ کا ہے۔ کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو، ٹھیک ہے، ہر حدیث میں اعفاء، ٹھیک ہے، اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اہل حدیث کے قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے، جی اس کے پاس تو دلیل موجود ہے، بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے، لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے، نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا، یہ تو ناجائز ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے، اس میں مونچھیں تراشنا، اس میں داڑھی کو بڑھانا، اعفاء اللحیہ، حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا، تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال، کلچر کا حصے، کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا۔ تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے، آپ ناخن بڑھانا حرام ہے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے، اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے، بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں دیوبند مکتبہ فکر کے ایک اور عالم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس مسلمان کو داڑھی یہ مسلمان کا حسن اسلام کا بڑھا دیتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور اہل بیت کی تعداد جا کے مکمل ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی مسلمان مرد داڑھی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی، نہ داڑھی کاٹنے کا کہیں حکم ہے، بلکہ احادیث پاک میں صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، باقی صحیح حدیث اٹھا لیں، تو وہاں پر تو باقاعدہ داڑھی کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں،
खालिफुल मुशरिकीन फरमाया कि मुशरिकीन जो हैं ये मूछें बढ़ा रहे हैं, दाढ़ियां कटा रहे हैं, तुम इनकी मुखालफत करो। वफ़िरुल्लाह वहफ़ुश शवारिब, आप मूछों को कटा लें और आप दाढ़ियों को बढ़ा लें। यानी मूछें काटने का माना आपकी मूछ का बाल आपके होंठ के नीचे ना आए या पानी में ना जाए, इस तरह आप साफ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो मूछें बिल्कुल ये दाढ़ी के करीब से आके, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, लेकिन इस तरह मूछें नहीं है जो मूछ को लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बना लिया है। और दाढ़ी मुबारक तो है ही, अब दाढ़ी मुबारक कितनी रखें? तो हदीस पाक में है कि दाढ़ी को बढ़ाओ। अब बढ़ाने का क्या मतलब? तो जिस सहाबी से ये हदीस पाक मरवी है उसका नाम है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। सही बुखारी किताबुल लिबास बाब तकलीम अज़फ़ार में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज और उम्रे पे बैठे हैं, इमाम बुखारी फरमाते हैं हदीस पाक सुना रहे हैं, और हदीस पाक क्या है? फरमाया वफ़िरुल्लाह वहफ़ुश शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ मूछें कटाओ। व क़बज़ अला लिह्यती फमा फ़ज़ल अख़ज़हु, एक मुट्ठी दाढ़ी को पकड़ते हैं और उससे आगे काट देते हैं। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हमें हदीस भी दी है, हदीस पाक का मतलब भी समझाया कि इसकी कम अज़ कम मिक़दार जो है वो एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। आप ठोड़ी के नीचे एक मुट्ठी से उसको शुमार कर लें, ये नहीं है कि ठोड़ी के ऊपर से आप मुट्ठी करें तो आधा मुठ बन जाएगी, तो इतना नहीं हो। दाढ़ी मुट्ठी के नीचे से इस तरह दाएं से, इस तरह बाएं से, ये कान के करीब से नीचे जो कान की लौ कहते हैं, यहाँ से जो नीचे हड्डी है वहीं से लेकर इस जगह तक ये दाढ़ी मौजूद है, तो दाढ़ी आपको रखनी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब हम चलते हैं मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब की वीडियो की तरफ, जो कि हरम पाक में बैठकर दर्स कुरान देते हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं कि दाढ़ी की मिक़दार कितनी है? उलमा ने फरमाया कि दाढ़ी सिर्फ हुजूर की शरीयत में नहीं है, बल्कि ये सारे अंबिया वल मुरसलीन की शरीयत में, और उसका असल हुक्म जो है वो यही है कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछें कटाओ। लेकिन अइम्मा अरबा ने भी इत्तेफाक किया कि एक मुश्त होना चाहिए। उनका इत्तेफाक इसलिए है कि हज़ूर पाक की दाढ़ी जो है सीने तक थी, तो उससे उन्होंने अंदाज़ा कायम किया। अपनी तरफ से कोई इमाम नहीं कहता, याद रखो, ये जाहिल लोग हैं जो अइम्मा पे एतराज़ करते हैं। अब चलते हैं जावेद अहमद गामदी साहब की वीडियो की तरफ कि वो दाढ़ी के बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। लीजिए कि कुछ चीज़ें हमारे दीन में लाजिम की गई हैं, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, जैसे हज है, जैसे अदल करना है। और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो इंसान मोहब्बत के जज्बे से करता है। देखिए हमारे यहाँ एक बड़े लीडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, तो उनके बाद बहुत से लोगों ने जैसी वो टोपी पहनते थे जना कैप, वो पहनना शुरू कर दी। ये मोहब्बत का इजहार है, आम शख्सियात के साथ भी लोग करते हैं, अपने लीडरों के साथ भी करते हैं। तो सारे रहनुमाओं के रहनुमा हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इन रहनुमाओं की क्या निस्बत है? जी निस्बत खाकरा आलम पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हम में से हर एक को बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह अकीदत है। तो इस अकीदत का इजहार बाज़ औक़ात लोग इस तरह भी करते हैं कि वो आपकी शक्ल सूरत इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, आप जैसा लिबास पहनने की कोशिश करेंगे। ये इजहार मोहब्बत है। इजहार मोहब्बत के कोई कवानीन नहीं होते, यानी आप फैसला करते हैं। इमाम मालिक के बारे में ये कहा जाता है कि वो जितनी देर तक मदीने में रहे उन्होंने कभी जूता नहीं पहना। यानी उनका एहसास ये था कि मालूम नहीं रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कहाँ आए होंगे। तो ये इजहार मोहब्बत है, इसको कानून न बनाइए। तो दाढ़ी रखना ना रखना ये मोहब्बत के दायरे की चीज़ है, ये ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ये सिरे से दीन का कोई हुक्म ही नहीं। जावेद अहमद गामदी साहब ने तो सिरे से ये कह दिया है कि दाढ़ी ना फ़र्ज़ है, ना सुन्नत है, और ना ही दीन का कोई हुक्म है। लेकिन अब हम चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो की तरफ कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। कुरान सुन्नत के नज़दीक बताएंगे ना, जी, कुरान बिल्कुल। सुन्नत में बिल्कुल वाज़ेह है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने कहा था वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, कि मैं ज़रूर उभारूंगा ऐ अल्लाह तेरी मखलूक को कि वो तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदल देंगे। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, मर्द का दाढ़ी मुंडाना तख्लीक को बदलना है, ठीक है। औरत को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी, ठीक है, ये फर्क है ना। बिल्कुल। जहां तख्लीक बदलने का हुक्म था ना, वहां तख्लीक बदलने को ही नेचर करार दे दिया गया। जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि 5 चीजें नेचर से हैं, फितरत से हैं। नबी इस्लाम फरमाया नाखून काटना, उसमें भी मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि 40 दिन के अंदर एक दफा आपने नाखून जरूर काटने हैं। नंबर 2 मूछें पस करना। नंबर 3 गैर जरूरी बाल बगलों के, और नंबर 4 जेरे नाफ बाल, और नंबर 5 खतना करवाना। अब इसमें भी आप नेचर बदल रहे हैं, लेकिन ये नेचर बदलना नेचर है। अगर दाढ़ी का कहीं जिक्र होता तो कहा जाता कि इसे भी मूंड देना। इसके उलट सही मुस्लिम में है कि 10 चीजें फितरत से हैं, उनमें एक दाढ़ी बढ़ाना भी है, कुल्ली करना भी है, दांतों की सफाई करना भी है, ठीक है। ये सारी चीजें फितरत में से, ये नेचर के अंदर है, ठीक है। तो दाढ़ी रखना मुसलमान मर्द के ऊपर सुन्नत नहीं है, फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। अब इसकी मिकदार कितनी है?
تو قرآن سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے داڑھی ایسی رکھنی ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ بنے. اس کو سپورٹیو بخاری کی حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. اگر عورتیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتی ہیں نا تو مرد کا چھوٹی داڑھی رکھنا حرام ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا عرف عام میں جسے داڑھی کہا جائے, جس طرح آپ نے رکھی ہے, شاہد افریدی صاحب نے, یہ جو شخص رکھ رہے گا نا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے. اچھا, اب افضل داڑھی, یہ بس افضلیت اور غیر افضلیت. ٹھیک ہے, میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے, میں نے کبھی بال کاٹے نہیں, نیچرل میری اتنی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب آلموسٹ 46 ایئرس میری ایج ہونے والی ہے, میری داڑھی اتنی اب اور کیا بڑھنی ہے. ٹھیک ہے, مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے, وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے, حضرت ابو ہریرہ بھی کاٹ دیتے تھے, ابن عباس بھی کاٹ دیتے تھے. 3 صحابہ نے داڑھی کی حدیث روایت کی ہے, داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پس کرو, اور تینوں ہی داڑیاں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. محمد علی مرزا صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. اب ہم مولانا اسحاق مدنی صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس داڑھی کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں. داڑھی کم ہونے کی صورت میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہوں گے. نہیں, کوئی گناہگار نہیں ہوں, مڈانے سے گناہگار ہوں. جو مڈاتے ہیں نا یہ گناہگار ہیں, جو مڈانا چھوڑ دیتے ہیں نا وہ انشاءاللہ جرم سے بچ جائیں گے. باقی مولوی حضرات کے پیمانے جو ہیں یہ بہت سخت ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسی کوئی بات نہیں. امت کے بڑے بڑے دین قدر جو لوگ ہیں نا تابعی, ان میں سے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کاٹنے کی کوئی حد نہیں ہے. کچھ ہیں جو کہتے ہیں مٹھی ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں لمبی ہونی چاہیے. مگر جیسے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے, اللہ انہیں سلامت رکھے, شیخ الحدیث ہیں بریلوی, مسلم شریف کی شرح لکھی, بے شمار صفحے لکھے انہوں نے کہ میں نے سارے مذاہب کی کتابیں دیکھی, ان کے دلائل دیکھے, اور علماء سے بات کی. مجھے کہیں یہ نہیں ثبوت ملا کہ مٹھی داڑھی جو ہے واجب ہے. واجب کی کوئی دلیل نہیں ملی. حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ اگر تو ان کی پسند ہے, انہوں نے کہہ دیا اس سے کم جو ہے ناجائز. عطا ابن ابی رباح ایسے مکے کے مفتی کے ان کے ہوتے ہوئے کوئی حرم شریف میں فتویٰ نہیں دے سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور حسن بصری وہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں, بس منانی غرض استثار جو جڑ سے ختم, یہ چھوڑ دینی چاہیے, بڑھنے دینی چاہیے. پھر جو ذرا بڑھا لے بہت اچھا, مگر واجب نہ کوئی کہہ جو ہے نا کہ مونڈے کے برابر ہے بالکل ظلم کرتے. اور کئی تو ظالم ایسے ہیں جو صحابہ نے رکھی وہ بھی حرام, مٹھی بھی نہیں رکھتی. توبہ توبہ ایسے کہ جنہوں نے حدیث سنائی ہے ان کو ہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے مخالف.